شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے منگنی کے بعد منگیتر سے بات کرنے کے شرعی خرابیوں کے بارے میں۔ ناظرین، آج کل علم دین سے دوری اور دینی بے راہ روی کی بنا پر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ منگنی ہو جانے کے بعد لڑکے اور لڑکی کے لیے ایک دوسرے کو دیکھنے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنے اور میل جول رکھنے کے معاملے میں شرعی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ منگنی ہو جانے کے بعد بھی جب تک نکاح نہیں ہو جاتا وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل اسی طرح اجنبی اور نامحرم ہے جیسے منگنی سے پہلے تھے۔ لہٰذا نکاح ہونے کے بعد ہی ان دونوں کے لیے ایک دوسرے سے بے حجابی و گفتگو وغیرہ جائز ہوگی۔ جب تک نکاح نہیں ہو جاتا یہ دونوں میاں بیوی نہیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے والدین ان کے لیے سسر و ساس ہے۔ منگنی کے باوجود انہیں آپس میں بھی پردہ کرنا ہوگا اور ایک دوسرے کے والدین سے بھی شرعی پردے کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں منگنی کے آڑ میں پردے سے متعلق شرعی احکامات کو پہلے سے بڑھ کر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو نہ صرف آزادانہ دیکھتے ہیں بلکہ بات چیت، ہنسی مذاق اور ایک دوسرے کے ساتھ تنہا گھومنے پھرنے وغیرہ کے سلسلے زور و شور سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ بعض لوگ جو معاشرے میں شریف سمجھے جاتے ہیں اور گھریلو یا خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے منگنی کے بعد اپنے لڑکے یا لڑکی کا منگیتر کے ساتھ گھومنا پھرنا، ہنسی مذاق کرنا یا آزادانہ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ اپنے طور پر ایک مہذب انداز اختیار کرتے ہیں مگر وہ انداز بھی سراسر غلط اور خلاف شرع ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ لڑکی کو تنہا یا اس کے بہن کے ساتھ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ گھر پر دعوت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے اور پھر لڑکی کو واپس گھر چھوڑنے منگیتر ہی جاتا ہے۔ راستے میں کسی دکان پر مشروبات یا آئس کریم وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے۔ غرض ہو ان فلموں اور ڈراموں کا کہ جن کی وجہ سے مسلمان اسلامی تہذیب سے دور ہو کر فرنگی تہذیب کے دلدار ہوئے جا رہے ہیں کہ اگر لڑکی کے بہن ساتھ ہوتی بھی ہے تو وہ اس دوران تھوڑی دیر کے لیے ڈرامائی انداز میں کار سے باہر نکل جاتی ہے تاکہ کسی طرح ان دونوں کو تنہائی میں کچھ وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ اس طرح کی تنہائی یقیناً بات چیت کے ذریعے باہمی اجنبیت دور کرنے اور ایک دوسرے سے بے تکلف ہونے کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ یہ بھی شرعاً درست نہیں۔